ماند اس کا وزن محسوس کرتا ہے. گناہ کا وزن مومن اپنی کمر پہ پہاڑ کی مانند محسوس کرتا ہے. یعنی اس سے اگر انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے, کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی غلطی ہو جائے, تو مومن اپنی کمر پہ اس کو پہاڑ کے مطابق, پہاڑ کے برابر اس کا وزن محسوس کرتا ہے. اور منافق اس کو ناک پہ بیٹھے بھی مکھی کی طرح اڑا دیتا ہے, ناک پہ بیٹھی بھی مکھی کی طرح اس کا وزن محسوس کرتا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ تھا, میں بعد میں توبہ کر لوں گا. یہ کہہ کے وہ اپنے گناہ کو بھول جاتا ہے. سرکار کل عالم کا دربار لگا ہے. سرکار نے یہ آیت تلاوت فرمائی. حضرت معاذ بن جبل نے سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان, ذرا ارشاد فرمائیے کہ توبۃ نصوحہ ہے کیا, توبۃ نصوحہ ہے کیا. سرکار نے فرمایا یہ توبۃ نصوحہ ایسی توبہ ہے کہ جب بندہ وہ توبہ کر لے تو ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے کنارہ کش ہو جائے, ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے, ہمیشہ کے لیے گناہوں کی زندگی سے منہ کو موڑ دے. حضرت داتا گنج وقت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور, توبہ کرنے والے کے لیے کون سی لوازمات ہیں جو ہونا ضروری ہے, کون سی ایسی لوازمات ہیں جن کے بغیر انسان کی توبہ نہیں گنی جائے گی. تو آپ نے فرمایا ایک تو گناہ سے کنارہ کش ہو جانے کا پکا ارادہ دل میں ہو, پکا ارادہ دل میں ہو کہ اب میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا, یا اللہ تو ایک بار مجھے معاف فرما دے, میں دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی دوبارہ نہیں جاؤں گا. دل میں یہ پکا ارادہ ہو کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جانا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گناہ پر ندامت ہو, اپنے گناہ پر ندامت ہو, شرمندہ ہو کے رب کریم کے حضور ہاتھ پھیلائے کہ یا اللہ مجھے ایک بار معاف کر دے, دوبارہ میں گناہوں کی طرف کبھی بھی نہیں جاؤں گا. جب کوئی اس طرح اللہ کریم سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پھر میرے بندوں کو ارشاد فرما دے. گویا کہ جو اس انداز میں توبہ کریں گے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ پکا ہے دل میں اور اللہ کے حضور ندامت سے معافی مانگ رہے ہیں, رب کریم فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے میرے حبیب پھر ان بندوں کو بتا دے کہ ڈرو مت, آ جاؤ توبہ کر لو, تمہارا رب توبہ کو قبول فرمانے والا ہے, تمہارا رب توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تو ایک بار میری طرف آ تو صحیح, یعنی گناہوں سے توبہ کر کے ایک مرتبہ میرے پاس آ تو صحیح, میرے آگے ہاتھوں کو پھیلا تو صحیح, پھر میں تجھے عطا کروں گا, جب تک تو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. پھر مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ زمین کی وسعتوں میں کیوں نہ پھیلے ہوں یا آسمانوں کی اونچائیوں تک کیوں نہ ہو, جب تو ایک بار سچی توبہ کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا میں تجھے معاف بھی فرماؤں گا, اور پھر جب تک تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا بھی فرماؤں گا, میں تجھے عطا بھی فرماؤں گا. ہمیں نظر آتا ہے جب رب کریم نے شیطان کو مردود فرمایا, جب رب کریم نے شیطان کو مردود فرمایا تو شیطان نے اللہ سے کیا کہا کہ میں اس آدم کی اولاد کو جو ہے, میں بنی آدم کو ہمیشہ گمراہ کروں گا, ہمیشہ ان کو تیرے بتائے ہوئے رستے سے ہٹاؤں گا, ہمیشہ ان کو تیری نافرمانی پہ مجبور کروں گا کہ اس کی وجہ سے تو نے مجھے مردود کیا. اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے شیطان یاد رکھی تو جو کرتا ہے کرتا رہے, جو میرے ہوں گے ان پہ تیرا وار نہیں چلے گا, جو میرے ہوں گے ان پہ تیرا وار نہیں چلے گا. رب کریم فرما رہا ہے میرے اوپر تیرا وار نہیں چلے گا. اے انسان اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے, تو نے اپنا نام اللہ والوں میں لکھانا ہے, رحمان والوں میں لکھانا ہے یا شیطان والوں میں لکھانا ہے, کیونکہ وہ رحمان کہہ رہا ہے کہ اے شیطان میروں پر تیرا وار نہیں چلے گا. لیکن یاد رکھنا تو ان کو جتنا بھی گمراہ کر لے, تو ان کو جتنا بھی رستے سے ہٹا لے, کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہوا, جب وہ سچے دل سے میری طرف رجوع کرے گا, جب وہ سچے دل سے توبہ کرے گا, سچے دل سے میری طرف لوٹے گا, میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا, میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں گا, میں اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور پھر رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں, تیرے اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سچے دل سے توبۃ نصوحہ کر لینے والا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے, ایسے ہی سچے دل سے توبہ کر لینے والا بھی ہمیشہ کے لیے گناہوں ایسے پاک ہو جاتا ہے, سابقہ گناہ اس کے اللہ اس طرح معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا, جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا, کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے وہ خوف خدا سے کانپ جائے, خشیت الہی سے کانپ جائے, اور وہ کانپ کے اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر لیں. کیا ان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے اور یہ گناہوں کو چھوڑ کے
اللہ سے معافی مانگ لیں, اللہ سے توبہ کر لیں. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے خوف سے کانپتا ہے, اللہ کے ڈر سے کانپتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اللہ کے خوف سے کانپنے سے گناہ جھڑتے ہیں, گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتا ہے کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے وہ خشیت الہی سے کانپے اور یہ اللہ سے توبہ کر لیں. یعنی اے غیبت کرنے والے انسان, کیا تیرے پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ تیرا رب تو سمجھ کے تجھے مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے غیبت کرنے والے, کیا تیرے پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تیرا دل میں میرا خوف آئے اور تو گناہوں سے توبہ کر لے. کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں, سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں, قرآن کریم میں رب کریم نے پہلے ارشاد فرمایا, قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. پھر مالک کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بدتر عمل ہے, یہ زنا سے بھی بدتر عمل ہے. آج کل غیبت کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. بس وہی بات ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ منافق گناہ کا بس اتنا وزن محسوس کرتا ہے جیسے ناک پہ بیٹھے میں مکھی کا وزن ہوتا ہے. غیبت کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا, گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا غیبت کو. کیا تیرے پہ وہ وقت نہیں آیا کہ اس گناہ سے توبہ کر لے جس کو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ زنا سے بھی بدتر ہے؟ جانتے ہو زنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ میری بہنوں پردہ کرو, پردہ کرو. یہ سیدہ زہرا کی سنت ہے, یہ اللہ کریم کا حکم ہے. اس سے اللہ کریم کی رحمت شامل حال ہوتی ہے, اس سے اللہ کریم کی رحمت شامل حال ہوتی ہے. اور میں جو لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو بھائی باپ بیٹے اور شوہر میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ اس بات کو سن کے, اس حدیث کو سن کے اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرائیں, اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرائیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کل عالم کا دربار اقدس لگا ہوا ہے. سرکار نے اپنے صحابہ سے سوال فرمایا, اے میرے صحابہ, تم کنگال کسے سمجھتے ہو؟ تم مفلس کسے سمجھتے ہو؟ کنگال کسے سمجھتے ہو؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ, جس کے پاس جائیداد نہیں ہے ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں, ہم اس کو کنگال سمجھتے ہیں. کسی نے کہا جس کے پاس مال نہیں ہے ہم اس کو کنگال سمجھتے ہیں. جس کے پاس اولاد نہیں ہے ہم اس کو کنگال سمجھتے ہیں. جس کے پاس جو ہے وہ عزت اور شہرت اور اقتدار نہیں ہے ہم اس کو کنگال سمجھتے ہیں. سرکار نے فرمایا نہیں, کنگال وہ ہے, مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن جب اللہ کے حضور جائے گا تو نیکیوں کے پہاڑ ساتھ لے کے جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, نیکیوں کے پہاڑ لے کے جائے گا تو پھر کنگال کیسے ہوا؟ سرکار ارشاد فرمائیں گے جب وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو ایک شخص آئے گا, کہے گا یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا. رب کریم فرشتوں سے کہے گا کہ اس کی کچھ نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو. ایک شخص آئے گا, یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی. رب کریم فرمائے گا فرشتوں کو کہ اس کی کچھ نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو. ایک شخص آئے گا کہ اس نے میرا ناحق خون بہایا تھا. رب کریم فرمائے گا اس کا کچھ اور نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو. کرتے کرتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. فرشتے اللہ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں لیکن ابھی حساب لینے والے باقی ہیں. رب کریم فرمائے گا اب اس نے جن جن کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دو. تو اس کی نیکیوں کے پہاڑ جو ہے وہ گناہوں کے پہاڑوں میں بدل جائیں گے. تو یاد رکھنا, اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا لیکن اپنے بندوں کا حق معاف نہیں فرمائے گا, اپنے بندوں کا حق معاف نہیں فرمائے گا. آج اپنے آپ پہ ذرا نظر ڈالو, اگر تم نے کسی کے ساتھ بھی برا کیا ہے, کسی کو بھی تکلیف پہنچائی ہے, کسی کا بھی دل توڑا ہے, کسی کا بھی حق مارا ہے, تو اس سے معافی مانگ لو, اس سے معافی مانگ لو, ورنہ قیامت کے دن تمہارا انجام جہنمیوں میں ہوگا. قیامت کے دن تمہارا انجام جو ہے وہ جہنمیوں میں ہوگا. ایک اللہ والے تھے, توبہ کے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں, ان کو ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا. اللہ والے بادشاہ کے دربار میں چلے گئے. بادشاہ نے کہا چھوڑ دو اس گوشہ نشینی کو بابا, چھوڑ دو اس تسبیح اور مسلے کو, گوشہ نشینی کو, آ جاؤ میرے محل میں آ جاؤ, میں تمہیں نوازتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں, لیکن مجھے بتا اگر میں تیرے حرم کی عزت کو پامال کر دوں تو کیا کرے گا؟ تلوار نکال لی. کہا تو نے ایسی بات کرنے کی جرت بھی کیسے کی؟ میں تیری ابھی سر کاٹ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تو کیسا بادشاہ ہے کہ جو میں نے گناہ کیا بھی نہیں ہے اس پر میرا سر کاٹنے لگا ہے. تیرے لیے میں اس کا در چھوڑ دوں جو دل میں 70 گناہ بھی دیکھے تو توبہ کرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے. جو دن میں 70 گناہ بھی دیکھے تو توبہ کرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی. بارش نہ ہونے کی
وجہ سے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ بحران رحمت عطا فرما، یا اللہ بارش عطا فرما، تیری مخلوق مر رہی ہے خوش سالی کی وجہ سے۔ رب کریم نے فرمایا ہے موسیٰ تیری قوم میں، تیرے علاقے میں ایک اتنا گناہگار شخص ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہماری رحمت نہیں برس رہی، اس کو کہو کہ تمہارا علاقہ چھوڑ کے بھاگ جائے، نکل جائے۔ وہ نکلے گا تو ہم اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، ہم اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو بلایا اور ساری قوم کو بلا کے اعلان کیا کہ جو بھی ایسا گناہگار ہے تو سب سے گناہگار ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ اپنے حال سے واقف ہے، اس کو بتا دو کہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جائے تو پھر بارش برسے گی، تو پھر بارش برسے گی۔ حضرت موسیٰ نے یہ اعلان فرمایا تو وہ جو شخص تھا وہ بھی وہاں موجود تھا، اس نے کہا یا اللہ میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی، 40 سال تیری نافرمانی میں گزار دیے، پر یا اللہ ذلیل کرنا تیرا شان کے شایع نہیں ہے، کرم فرما دے، آج میں سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے بے پردہ نہ کری، میرے گناہوں کا چرچا نہ کری، میری لاج رکھ لے، میری عزت رکھ لے، مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ ابھی کوئی نکلا ہی نہیں تھا اور بحران رحمت کیسے برس پڑی؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی بندے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، جو پہلے سب سے زیادہ گناہگار تھا اب سچی توبہ کرنے پر وہ ہمارے مقبول ترین بندوں میں شامل ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اس کا نام تو بتا دے مجھے۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ جب وہ 40 سال ہمیں ناراض کرتا رہا تو ہم نے اس کو بے پردہ نہیں کیا، اب جب وہ ہمارا پیارا بن گیا ہے تو ہم اس کے عیبوں کا چرچا کیسے کر دیں، ہم اس کے عیبوں کا چرچا کیسے کر دیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کوئی ایسی نشانیاں بتا دے کہ جس سے مجھے پتا چل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، جس سے مجھے سکون ہو جائے، جس سے مجھے اطمینان ہو جائے، جس نشانیوں کو دیکھ کے مجھے پتا چل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا سن لے 4 باتیں ہیں، اگر یہ 4 نشانیاں تو دیکھ لے تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ ایک کہ گناہوں کی نفرت تیرے دل میں آ جائے، گناہوں سے نفرت تیرے دل میں آ جائے، ہر گناہ کے کام سے جب تیرے دل میں نفرت آ جائے گی، گناہ سے نفرت آ جائے گی تیرے دل میں تو سمجھ لیں اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تیرے سے ناراض ہوا تھا جب اس گناہ کی نفرت تیرے دل میں آ گئی تو سمجھ لیں کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ جب تیرے دل میں نیکی کا شوق آ جائے، نیکی کا شوق آ جائے، نماز پڑھ کے نکلا ہے بے چین رہے کب مسجد سے دوبارہ آواز آئے گی حی علی الصلاۃ، آ جاؤ تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے۔ نیکی کا شوق آ جائے، نیکی کا شوق آ جائے تو سمجھ لینا اللہ نے تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول فرما لی ہے، قبول فرما لی ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ پرانے گناہوں کو نہ بھولنا، پرانے گناہوں کو نہ بھولنا، پرانے گناہوں کو ہمیشہ یاد کر کے ان پہ ندامت میں اللہ سے آنسو بہا کے توبہ کرتے رہنا۔ سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اور جب گناہ کے خیال بھی تمہارے دل میں آنا چھوڑ دے، جب گناہ کا شوق بھی تمہارے دل اور ذہن میں آنا چھوڑ دے، جب شیطان کی یہ جرت ہی نہ رہے کہ وہ تمہارے ذہن میں یا دل میں گناہ کا خیال ڈالے، تو سمجھ جانا کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ کریم رسول اللہ کے صدقے سے، سیدہ کائنات کے صدقے سے، رمضان کے مہینے کے صدقے سے، اس عشرہ مغفرت کے صدقے سے ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے۔ انشاءاللہ ناظرین اکرام کل 15 رمضان المبارک ہے اور حضرت امام حسن کا یوم ہے۔ کل انشاءاللہ حضرت امام حسن کے شان کے پہ ایک موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرے